أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ جاوید ہے اور اسی کے دم سے ساری کائنات تھمی ہوئی ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. آسمانوں اور فضاؤں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ لوگوں کے ماضی اور حال اور مستقبل سے واقف ہے اور لوگ اس کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کا اقتدار اعلیٰ آسمانوں، فضاؤں اور زمین پر محیط ہے اور زمین اور عالم بالا کی حفاظت اس کے لیے بار گراں نہیں ہے. وہ بلند و بالا اور عظمت والا ہے. یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور یہی وہ آیت ہے جو آیت الکرسی کہلاتی ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابی ابن کعب سے یہ کہا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا جو علم دے رکھا تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی تعریف کی اور یہ فرمایا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. صحیح جواب دیا. اور یہ بھی سوال ان سے کیا گیا تھا کہ سب سے اہم اور عظیم سورہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ وہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین ہے اور یہ جواب بھی ان کا 100% صحیح تھا. قرآن کی سب سے عظیم سورۃ الفاتحہ ہے. اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسی سورہ نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں. قرآن میں بھی اس کے ہم پلہ کوئی سورہ نہیں. اور اس کو قرآن کا مقدمہ بنا دیا گیا، پری فیس بنا دیا گیا، پیش لفظ بنا دیا گیا. اب قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کا مقدمہ سورۃ الفاتحہ ہے. یعنی سورۃ الفاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے اور پورے قرآن پاک کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر سورۃ الفاتحہ کے کوزے میں جمع کر دیا گیا ہے. مثال ہے دریا بکوزہ، یعنی ایک پیالے میں
ایک کوزے میں پورے دریا کو سمیٹ دیا گیا. ظاہر ہے کہ یہ ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مضامین سینکڑوں صفحات میں بیان کیے جائیں، ان مضامین کی جو سمری اور خلاصہ ہے، اگر کوئی شخص اس کو 5 سطروں میں بیان کر دے، آدھے صفحے میں بیان کر دے، تو بہت حیرت انگیز بات ہوگی کہ بے شمار پوائنٹس ہیں، نکات ہیں، ان سب کو بھی اکٹھا کیا جائے تو ایک لمبی فہرست چاہیے، ایک کیٹالاگ چاہیے. اور وہ اتنی لمبی فہرست تو کئی صفحات میں آئے گی. ہزاروں صفحات کی کتاب کی فہرست بھی دسیوں صفحات میں آئے گی، لیکن پورے قرآن پاک کا خلاصہ، اس کی جان اور اس کا مغز سورۃ الفاتحہ میں جمع کر دیا گیا. بہرحال قرآن پاک کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ محکم ہے، اور ایک صفت یہ ہے کہ وہ متشابہ ہے. پورا قرآن محکم اور پورا قرآن متشابہ. محکم کا مطلب بہت پختہ، بہت مضبوط، بہت طاقتور، کہیں کوئی جھول نہیں ہے، کہیں پر کوئی خلل نہیں ہے، خلا نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، کہیں پر انگلی رکھی نہیں جا سکتی. اب دیکھیے کہ 1450 سال ہو چکے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دشمن تو قریش کے عرب تھے، جو اپنی زبان پر فخر کرتے تھے. لیکن قرآن پاک جب نازل ہونا شروع ہوا تو ایسا لگا جیسے عرب گونگے ہو گئے، ان کی شاعری پھیکی پڑ گئی، ان کی خطابت ماند پڑ گئی. اب ان کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کا مقابلہ کرنے کی اپنے اندر سکت نہیں پاتے تھے. قرآن ان کو جھنجھوڑتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ قرآن کے مثل کوئی کتاب پیش کرو، کوئی مضمون پیش کرو. یہاں تک کہ پھر یہ کہا گیا کہ اچھا قرآن کی جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو. اور پھر آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی تیسرے مرحلے پر، اچھا ایک سورہ بھی قرآن جیسی بنا کر پیش کر دو. عرب بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے زباں آور ہار گئے. ان کو اپنی شکست ماننی پڑی کہ ہم ایک سورے کے بھی مقابل میں کوئی سورے بنا کے نہیں پیش کر سکتے. اور اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ ہارتے چلے گئے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. پھر دھیرے دھیرے کچھ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کر کے مدینے آنا پڑا. اور پھر بدر کی جنگ ہوئی، اور احد کی جنگ ہوئی، اور خندق کی جنگ ہوئی. بڑی بڑی لڑائیاں لڑی گئی. آسان چیلنج تھا کہ بھائی قرآن جیسی کوئی سورہ پیش کر دو تو تمہاری جیت ہو جائے گی، لیکن اس چیلنج کو وہ قبول نہیں کر سکے. ان کے سردار مار دیے گئے اور ان کے لوگ شکست کھاتے چلے گئے. یہاں کہ پورا مکہ فتح ہو گیا، پورا ملک فتح ہو گیا. تو اصل تو مقابلہ اگر کر سکتے تھے تو وہ کر سکتے تھے، کیونکہ ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، اپنی خطابت پر بھی اور شعر و شاعری پر بھی. اور اس کے بعد آج تک یہودی اور عیسائی اور مشرک دنیا میں کتنے دشمن ہیں قرآن کے، اسلام کے دشمن ہیں، وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے. قرآن کی طرح کی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکے. پوری دنیا کی شکست ہوئی. جنہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھا اور لٹریچر پڑھا، زبان کی مہارت حاصل کی، ایک سے ایک اپنی اپنی زبان کے ماہر، فرینچ کے ماہر، انگلش کے ماہر، جرمن زبان کے ماہر، رشین زبان کے ماہر. اپنی زبان میں کسی نے قرآن پاک کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پائی. اور آج کل جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور چلا ہے، اے آئی کا دور، اس میں بھی جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے مقابل میں کوئی چیز پیش کی جائے تو جواب یہی آتا ہے. سارے دشمن یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر تو ہمارے پاس کوئی مثال نہیں، قرآن کی مثل کوئی کتاب نہیں، ہم اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے. یہاں پر
مان لیا گیا ہے، پوری دنیا نے مان لیا ہے کہ ہم نے شکست کھائی، ہم ہار گئے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہار گئے تو یہ مان لو کہ یہ میریکل آف دی گاڈ ہے، یہ مان لو کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی کتاب نہ اتار سکتا ہے، نہ ایسی بات کر سکتا ہے۔ اس کو مان لو۔ جب اس کو مان لو گے تو تم خود مسلمان ہو جاؤ گے، تو پھر تمہارا کوئی جھگڑا اسلام سے باقی نہیں رہے گا۔ تو سچائی کو تسلیم کر لو اور سچائی کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن پاک کو پیش کرتے جائیں، پوری دنیا کے سامنے پیش کریں، اس کا ترجمہ سمجھائیں، اس کے الفاظ سمجھائیں۔ تو یہی راستہ ہے اصل جیت کا، اصل فتح کا۔ مسلمانوں نے اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی نعرے بازی، سیاسی نعرے بازی شروع کر دی، اور اس سے فائدہ ہوتا نہیں، کیونکہ تعداد ان کی کم ہوتی ہے، طاقت ہوتی نہیں ہے، تو پولیس والے ان کو پکڑ لیتے ہیں، پیٹ دیا جاتا ہے، ڈنڈا چلا دیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، تو وہ ہار جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس جو میریکل تھا، جو معجزہ تھا اور ہے قرآن کی شکل میں، اس کو صرف پیش کرتے، لڑائی دنگا نہ کرتے، تو اس سے ان کو غلبہ ہوتا چلا جاتا۔ راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے، 1450 سال گزر گئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، 1500 سال گزر جائے، 1550 سال گزر جائے، وقت تو جیسے گزرا ہے مزید گزرے گا۔ مسلمان اپنی پالیسی تبدیل کر دیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم لوگ اب جو مقابلہ کریں گے وہ قرآن کے ذریعے کریں گے، اور یہ قرآن محکم ہے، بہت ہی مضبوط اور طاقتور ہے، اور اس میں بڑی تاثیر ہے اور دلکشی ہے اور جاذبیت ہے، اس کا تجربہ ہم کو کرنا چاہیے۔ تو ہم اس تجربے میں لگ جائیں گے، سارے اسکول کے طلباء، کالجز کے طلباء، یونیورسٹیز کے طلباء، اکیڈمیز کے طلباء، مدرسوں کے طلباء، سب کے سب یہ مہم چھیڑ دیں، کوئی جگہ باقی نہ رہے، کوئی انسان باقی نہ رہے جس تک قرآن پاک نہ پہنچ جائے۔ تو انشاءاللہ ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ انقلاب آیا کیسے۔ تو جیسے انقلاب مکہ مکرمہ میں آیا تھا اور مدینہ منورہ میں آیا تھا، اور پھر جزیرۃ العرب میں آیا تھا، اور پھر عراق و شام میں آیا تھا، اور پھر ایران میں آیا تھا، اور رومن امپائر میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ایک واقعہ تھا کہ نہیں تھا؟ تو جو واقعہ تھا اسی واقعے کو دہرانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال پورا قرآن پاک محکم ہے۔ ایک تو یہ بات قرآن میں فرمائی گئی، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، بہت ہی مستحکم ہے، بڑی مضبوط ہے، کہیں میں جھول نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ فرمایا گیا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے اور وہ ہم آہنگ ہے، اس میں اتار چڑھاؤ نہیں ہے کہ کہیں کھڈ آ گیا اور کہیں چڑھائی آ گئی اور کہیں پہاڑی آ گئی اور کہیں وادی آ گئی، بالکل ہموار، یکساں اور ہم رنگ قرآن پاک ہے، جس میں کہیں پر بھی ایسا نہیں لگتا کہ کوئی چیز باہر سے داخل کر دی گئی ہے یا بے جوڑ ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے مربوط ہے، جیسے بہت شاندار قسم کا کوئی ہار تیار کیا جائے جس میں کوئی چیز بے جوڑ نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورے انسان کو جس طرح بنایا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔ آپ سوچئے، تصور کیجئے کہ کسی انسان کی ناک گدی میں ہو، سوچئے، بس ابھی آپ سوچیں گے اور کانپ جائیں گے۔ کسی انسان کی آنکھ ہاتھ میں ہو، چہرے پر آنکھ نہ ہو، کیسا عجیب منظر ہوگا، اس کو دیکھ کے آدمی گھبرا جائے گا کہ یہ جن ہے، یہ بھوت ہے، یہ چڑیل ہے، کیا ہے۔ دجال کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی آنکھیں دو تو ہوں گی، لیکن ایک آنکھ پر سفید دھبا ہوگا، یعنی ایک آنکھ اس کی صحیح حالت میں نہیں ہوگی، کانا ہوگا، وہ کانا دجال، اور یہ ایک علامت ہوگی۔ اور ایسے ہی اس کے ماتھے پر ابھرا ہوا سا ہوگا جس کو مومن سمجھ لے گا کہ یہ کافر ہے، کافر۔
یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عربی میں لکھا ہوگا یا جناب فارسی میں لکھا ہوگا، وہ ایسا ہوگا جس سے ہر مومن سمجھ لے گا کہ یہ دجال ہے، یہ کفر کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شکل انسان کی طے فرمائی ہے، اس شکل کو ذرا بگاڑ کے سوچئے، کان کی جگہ بدل کے دیکھیے، آنکھ کی جگہ بدل کے دیکھیے، منہ کی جگہ بدل کے دیکھیے، آپ نقشہ بنائیے اور بدل کے دیکھیے، وہ شکل آپ کو پسند آئے گی؟ کوئی باپ قبول کرے گا؟ کوئی ماں قبول کرے گی؟ اگر کوئی بچہ ایسا پیدا بھی ہو جائے کہ اس کی گردن کہیں ہو اور ماتھا کہیں ہو تو بس ڈاکٹروں کے چکر ہی لگانے پڑیں گے کہ اس کی سرجری کیسے کی جائے۔ تو بہرحال قرآن پاک ایک ایسا خوبصورت ہار ہے جس میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہے اور بہت ہی دلکشی ہے، اس میں بڑی جاذبیت اور تاثیر ہے۔ یہ تو پورے قرآن پاک کا منظر نامہ ہے، لیکن یہ جو آیت پڑھی گئی آیت الکرسی، اور کرسی جو ہے اقتدار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کرسی کا مطلب ہوتا ہے اقتدار۔ یہ جو کرسی بنائی جانے لگی جس پر میں بیٹھا ہوں یا کوئی بھی بیٹھتا ہے، یہ در حقیقت یہ ایک مسند کی شکل اختیار کی گئی کہ اگر ایک شخص کسی بلند جگہ پر نمایاں ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے تخت وغیرہ بنائے گئے، مسہریاں بنائی گئیں، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کرسی کی شکل اختیار کی گئی اور اس کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی کوششیں کی گئیں، صوفہ سیٹ تیار کیے گئے۔ یہ سب کچھ جو کیا گیا یہ اس کے اظہار کے لیے کہ یہ سردار ہیں، یہ آفیسر ہیں، یہ ڈائریکٹر ہیں، یہ مینیجر ہیں، یعنی کوئی شخص بڑا ذمہ دار ہے تو اس کی پھر اسی اعتبار سے بڑی کرسی ہے، اس سے چھوٹا ہے تو اس سے چھوٹی کرسی ہے۔ اب اللہ پوری کائنات کا مالک ہے جو کروڑ ہا کروڑ میلوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس دنیا سے بڑی بڑی دنیایں کروڑ ہا کروڑ فضا میں موجود ہیں، ان سب کا جو مالک ہے، ان سب پر جس کا اقتدار ہے، ان سب کا جو بادشاہ ہے، اس کی کرسی کا کیا مطلب ہے؟ کرسی کا مطلب ہی بس اقتدار ہے۔ اللہ کا اقتدار، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی مملکت، اللہ کی حکومت، اس کے لیے کرسی کا لفظ بولا گیا ہے سمجھانے کے لیے۔ تو اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں جو باتیں فرمائی گئی ہیں، اللہ کا جو تعارف کرایا گیا ہے، بڑا جامع ترین تعارف ہے، پورے قرآن پاک کو گویا کہ سمیٹ دیا گیا ہے۔ اب ایک ایک جو پوائنٹ ہے اس کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ پہلی صفت، اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اسی سے دعا مانگنا ہے، اسی سے رجوع کرنا ہے، اسی سے امتحان کی کامیابی مانگنا ہے، اسی سے بیماری سے شفا مانگنا ہے۔ وہی ہے جو قادر مطلق ہے، تو وہ ہے الہ برحق، وہ معبود برحق ہے۔ پہلی صفت یہ بیان کی گئی۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ الحی، وہ زندہ ہے، وہاں موت کا تصور نہیں، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ اس کو کسی زمانے کے ساتھ نہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ پاسٹ ٹینس ہے یا فیوچر ٹینس ہے، مسئلہ یہ ہے ہی نہیں۔ وہ سارے زمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، زمانوں کا خالق ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ اس کی زندگی کا عالم ہے، وہ الحی ہے۔ تیسری بات فرمائی گئی القیوم، وہی ہے جس نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، گیلیکسیز کو، اسٹارز کو، پلینٹس کو، اور اس زمین کو اور اس کے سمندر کو سنبھال رکھا ہے۔ یعنی
ہر چیز کو ایک لا آف گریویٹیشن کے ساتھ باندھ رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب سمندر کا پانی کہیں گر پڑے. گلوب ہے، پوری دنیا گول ہے گیند کی طرح، اور گیند کی طرح جو پانی ہے وہ تقریباً 2/3 سے بھی زیادہ ہے، 1/3 سے کم صرف خشکی ہے. اب یہ خشکی جو ہے یہ اوپر قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک اس طرح سے پانی ہے، تو یہ پانی کہیں گر کے فضا میں جا نہیں رہا ہے. اور پانی کے جو جانور ہیں وہ فضا میں اڑ نہیں رہے ہیں کہ مچھلیاں، کیونکہ دوسری طرف فضا ہے، ہوا ہے اور پانی ہے. تو یہ پانی زمین سے جڑا ہوا کیسے ہے؟ یہ کیسے گرتا نہیں؟ اور ہم خود اس گلوب میں کوئی اوپر ہے، کوئی یہاں پر ہے، کوئی بیچ میں ہے، تو وہ یوں کھڑا ہے. ایک شخص یوں کھڑا ہے، جو نیچے وہ یوں کھڑا ہے. اب جو یوں کھڑا ہے اس کا سر نیچے جاتا کیوں نہیں، گرتا کیوں نہیں؟ وہ جو ساؤتھ میں ہے وہ گرتا کیوں نہیں، اور جو نارتھ میں ہے وہ اوپر اڑتا کیوں نہیں، اور جو بیچ میں ہے وہ لٹکتا کیوں نہیں؟ کیا قصہ ہے کہ سب ایسے چل رہے ہیں جیسے مسطح زمین میں آرام کے ساتھ 2 پیروں کا استعمال کرتے چل رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اللہ قیوم ہے، اس نے سنبھال رکھا ہے. یعنی اس نے وہ قانون بنایا ہے جس قانون میں ایسا پریشر ہوا کا دیا گیا ہے کہ اس اوپر کے پریشر کی وجہ سے انسان اپنے پیروں پر زور دے کے کھڑا ہو پا رہا ہے اور ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اور وہ اسی فضا کے اندر ہے، کوئی اس سے باہر نکل کے جا نہیں رہی. پانی بھی گر نہیں رہا، پانی کے جانور بھی گر نہیں رہے، اور بھی جو مخلوقات موجود ہیں سب اسی زمین سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی زمین پر سب چل رہے ہیں. چوپائے بھی اور درند بھی اور چرند بھی سب اسی پر چل رہے ہیں، اور فضا، اسی فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں، اڑ کر وہ اس زمین کی فضا سے باہر نہیں جا سکتے. اور یہ تو اس زمین کا معاملہ ہے. اور باقی جتنی بھی زمینیں ہیں، چاند ہے اور مریخ ہے اور زحل ہے اور عطارد ہے، اور جتنے بھی پلینٹس ہیں اور سٹارز ہیں اور جتنی بھی گیلیکسیز ہیں، وہ سب کے سب بندھے ہوئے ہیں ایک قانون کے ساتھ. اور یہ وہ قانون ہے، یہ وہ لا ہے جو اللہ نے طے کر دیا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی ایک بال برابر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اتنا فکس ہے کہ آپ کی جنتری جو ہے اس میں آپ اس کے بنیاد پر یہ بتا سکتے ہیں کہ 1000 سال پہلے صبح کتنے بج کر کتنے منٹ پہ ہوئی، اور سورج کتنے بج کر کتنے منٹ پر 1000 سال پہلے ڈوبا. یہ آپ بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ اتنی پرفیکٹ ہے پوری دنیا. اس کا سسٹم جو مالک نے، پروردگار نے بنایا ہے کہ 1 سیکنڈ کا بھی فرق ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مالک ایک ہے. اگر 2 ہوتے تو دونوں خدا جو ہیں وہ بلا ہوتے سنسار میں، ایک دوسرے سے ٹکراتے اور رائے ان کی الگ ہوتی، ان کی الگ ہوتی، تو روزانہ دنیا تباہ ہوتی اور پھر بنتی نہ بنتی. لیکن ایک ارادہ ہے، اس ارادے کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام اور پوری کائنات کا نظام تھما ہوا ہے جیسے اللہ نے چاہا، اور جب چاہا، جہاں چاہا زلزلہ برپا کر دیا، سیلاب برپا کر دی. جب چاہا، جتنا چاہا، جہاں چاہا. یہ نہیں کہ ہماری چاہت سے ہم کہیں بھی زلزلہ برپا کر دیں. اگر ہمیں غصہ ہے امریکہ کے خلاف تو ہم لوگ مل کر سب لوگ ایسا کریں، اللہ تعالیٰ سے درخواست بھی کریں کہ صاحب واشنگٹن میں زلزلہ آ جائے. ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. قیوم اللہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا تو کہیں پر بھی زلزلہ بھی برپا کر سکتا ہے، اور سونامی بھی برپا ہو سکتی ہے، اور سیلاب بھی آ سکتا ہے. تو اس وقت پھر تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی ابخورا لے کر پٹخ دیا گیا اور پورا شہر اپنی بلڈنگوں سمیت دھماکے سے بلبے میں تبدیل ہو گیا. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ تیسری صفت ہوگی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، یعنی وہ تھکتا نہیں ہے. وہ انسانوں کو سوچ کر اس کے بارے میں سوچنا ہی غلط ہے. اس کی ذات ایسی کہ پوری کائنات اس نے پیدا کی اور وہ اس کا نگراں ہے، اسی کے دم قدم سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے. تو اس کو نہ نیند لاحق ہوتی ہے، نہ اونگ کی صفت پیدا ہوتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی
القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، فضاؤں میں ہے، زمین میں ہے اور گلیکسیز میں ہے، سب اس کا ہے، اس کی ملکیت ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اور بھگوان نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دیوتا نہیں ہے، کوئی دیوی نہیں ہے، سب بکواس ہے، فضول باتیں ہیں۔ ایک ارادہ ہے، ایک فیصلہ ہے، ایک طاقت ہے، تو اس کی ملکیت ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب پانچویں بات یہ فرمائی گئی کہ یہ مت سمجھنا کہ کوئی پیر و فقیر اور سنت اور مہنت اور دیوتا اور دیوی اور فلاں کوئی کام آ جائے گا، کوئی نہیں۔ اللہ کی جب تک اجازت نہیں ہوگی کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ میاں کے ہاں وہ معاملہ نہیں جو بادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے کہ ان کے وزیر ہوتے ہیں، ان کے آفیسران ہوتے ہیں، ان کے چپراسی ہوتے ہیں، ان کے خدام ہوتے ہیں، وہ ان خدام کے محتاج ہوتے ہیں اور خدام لوگوں کا واسطہ بنتے ہیں۔ یہاں اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ اللہ نے جو اپنا انٹرنیٹ سسٹم بنا رکھا ہے وہ ہر آدمی سے اور اس کے دل و دماغ سے جڑا ہوا ہے، تو کسی کو بھی کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میڈیٹر نہیں چاہیے۔ آپ براہ راست اپنے اللہ سے جو پوری کائنات کا مالک ہے بات کر سکتے ہیں۔ لہذا جو اپنے کو اس طرح پوسٹ کرتا ہے کہ وہ پیر ہے، وہ فقیر ہے، وہ سنت ہے، وہ مہنت ہے، وہ دیوتا ہے، وہ دیوی ہے، وہ فریڈی ہے، شیطان، ابلیس، بدماش ہے، وہ کوئی بچولیا نہیں، کوئی بچولیا نہیں۔ نبی نے فرمایا کہ قیامت کا جب منظر ہوگا تو میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا اور سجدے ہی کی حالت میں رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ محمد سجدے سے سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو دیا جائے گا، اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ جب اللہ کی طرف سے یہ اجازت ملے گی تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور بارگاہ الہی میں سفارش کی درخواست کروں گا۔ تو آخری نبی جن کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، ان کو بھی سفارش کا حق نہیں ملے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ تو فرمایا گیا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ پھر فرمایا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ پورا دور جو گزر چکا ہے ماضی کا، ہزار سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال، وہ سب اللہ کے علم ہے، اور جو وقت باقی ہے جو گزرے گا وہ سب اللہ کے علم ہے۔ تو وہ ایسا علم رکھتا ہے، یہ صفت بیان کی گئی۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ اس کے علم پر کسی اور کو قدرت ہے ہی نہیں۔ کوئی اللہ کا علم جھپٹ لے، کوئی لے، کوئی فائل دفتر سے چرا لے اور کوئی ڈاٹا کلیکٹ کر لے، وہاں یہ سب کچھ نہیں۔ اللہ ہی جس کو جتنا علم دینا چاہے گا دے گا، جتنا دینا چاہے گا دے گا۔ علم اسی کے پاس ہے، وہی مالک ہے اور وہی ہے جو علم رکھتا ہے۔ فرمایا کہ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض۔ اس کا اقتدار، اس کی مملکت، اس کی شہنشاہی آسمانوں پر بھی ہے، فضاؤں میں بھی ہے، زمین پر بھی ہے۔ کوئی کائنات کا خطہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کا اقتدار نہ ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کی مملکت نہ ہو، جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو۔ اور آخری بات یاد رکھو کہ اللہ کی اتنی عظیم، اتنی بڑی حکومت جو ہے وہ اللہ کے لیے ذرا سی بھی مشکل و دشواری پیدا نہیں کرتی، اس پر بار نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے بالکل آسان بات ہے کہ وہ اپنی اس نگرانی کو قائم کرے۔ اور اس کا جو سسٹم ہے، میں نے لفظ استعمال کیا انٹرنیٹ کا۔ انٹرنیٹ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنلی جوڑے، جو لنک پیدا کرے۔ اب وہ لنک جو پیدا کیا گیا دنیا میں آلات کے ذریعے، لاسلکی سسٹم کے ذریعے سے، اس کے مقابل میں جو اللہ کا لاسلکی سسٹم ہے اور اللہ کا جو اس پورے کائنات
پر علم کے احاطے کا نظام ہے، بس اس کو کہیے کہ وہ اللہ کا انٹرنیٹ سسٹم ہے، اور وہ انٹرنیٹ صرف انٹرنیشنل نہیں ہے بلکہ پوری کائنات جو یونیورس ہے وہ یونیورسل سسٹم ہے، اور اس یونیورسل سسٹم کو اللہ نے بنا دیا، تو اب اس کو ایک ایک پتے کا، ایک ایک قطرے کا، ایک ایک ذرے کا علم حاصل ہے، وہ آٹومیٹیکلی حاصل ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ ہر چیز اس علم میں داخل ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ بہت بلند و بالا ہے، العلی ہے، اور بہت عظمت والا ہے، العظیم ہے۔ یہ ہے جو صفات اس آیت الکرسی میں اللہ کی بیان کی گئی ہے، اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے، یہ انٹروڈکشن ہے، اللہ کا انٹروڈکشن ہے، اور یہی باتیں جو پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھایا گیا۔ اس لیے اس آیت کی بڑی اہمیت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کوئی شخص اگر اس آیت کو پڑھے گا اور پھونک کر اپنے بدن پر اس کو دم بھی کر لے گا تو وہ دن بھر شیطانی اثرات سے اور غلط اثرات سے محفوظ رہے گا، اور رات کو بستر پہ جائے گا وہاں اس وقت اگر یہ آیت الکرسی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ وہ رات میں بھی غلط قسم کے اثرات سے محفوظ رہے گا، شیطانی اثرات سے، جادو سے، ٹونے ٹوٹکے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے اس آیت کی بڑی تلقین فرمائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ قل هو اللہ احد بھی پڑھ لے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے، قل اعوذ برب الناس پڑھ لے۔ یہ صورتیں جو ہے خاص طور پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس المعوذتان کہلاتی ہیں، اور ان کے ساتھ قل هو اللہ ملا لی جائے اور قل یا ایھا الکافرون تو ان کو المعوذات کہتے ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پناہ کا انتظام کیا ہے شیطانی اثرات سے اور جو جادو وغیرہ کے اثرات سے ہیں، ان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ آیت تو ضرور یاد ہونی چاہیے، چھوٹی صورتیں بھی سب کو یاد ہونی چاہیے، کہیں بھی کوئی پڑھتا ہو، لیکن جو آخری پارہ کہلاتا ہے اس کی صورتیں یاد کرانی چاہیے تاکہ نماز میں بھی پڑھی جا سکیں اور مختلف اوقات میں ان کو پڑھا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہی معبود برحق ہے اور تو ہی حی و قیوم ہے، تو ہی زندہ جاوید ہے، ساری کائنات اے اللہ تیرے دست قدرت میں تھمی ہوئی ہے، اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، ہر چیز کی ملکیت تیری ہے، اور اے اللہ تجھے ہر چیز کا علم ہے، جو گزر چکا اس کا بھی، جو ہونے والا اس کا بھی، اور تیرے دربار میں سفارش کا کسی کو حق نہیں جب تک تیری طرف سے اجازت نہ دے دی جائے۔ اے اللہ تو عظمت والا بھی ہے، بلند و بالا بھی ہے، اور تیرے ہی اقتدار ہے اس پوری کائنات پر۔ اے اللہ ہم ان حقیقتوں پر ایمان لائے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آیت الکرسی کے فوائد ہمیں نصیب فرما، دن میں بھی اور رات میں بھی ہم وقت اس آیت الکرسی اور قرآن پاک کی آیات کے فوائد ہمیں عطا فرما، اور اس کی پناہ نصیب فرما، حفاظت عطا فرما، حمایت عطا فرما، ہر شر سے ہم لوگوں کو محفوظ فرما، اور خیر ہمارے لیے مقدر فرما، خاص طور پر رمضان المبارک کا ہر روزہ قبول فرما، اور اس کی تلاوت قبول فرما، اس کی تراویح و قیام اللیل کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نیکوں میں شامل فرما، اور بدوں سے اور بدی کی ہر قسم سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔